نومبر 26 1980 کو ایلینا اپنی فیملی کے ساتھ اپارٹمنٹ 85 میں شفٹ ہوئی۔ یہ ایک نیا بلڈنگ تھا جو ایسٹرن یوکرین کے علاقے ڈونیٹسک کے بہت بڑے کمپلیکس میں بنایا گیا تھا۔ یہ فیملی یہاں موجود فیسلٹیز کو لے کر بہت خوش تھی، لیکن ایلینا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بلڈنگ جلد ہی اس سے ان کا سب کچھ چھین لے گی۔ یہ کہانی ہے ان فیملیز کی جو اپارٹمنٹ 85 میں رہنے کے لیے تو آئے، مگر ایک اندیکھی نہ محسوس ہونے والی موت 10 سال تک ان کے آس پاس بھٹکتی رہی اور ایک ایک کر کے ان فیملیز کے کئی افراد کو اپنا شکار بنا گئی۔ اپارٹمنٹ 85 میں 18 سال کی ایلینا کو رہتے ہوئے صرف 1 سال ہونے والا تھا کہ وہ شدید بیمار ہو گئی۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ایلینا کو لیوکیمیا یعنی بلڈ کینسر ہے۔ اس زمانے میں کینسر کا شکار ہونے والے ہر 10 میں سے صرف 3 لوگ ہی بچتے تھے۔ ایلینا کی باڈی میں اس بیماری سے لڑنے کی طاقت بہت کم رہ گئی تھی اور وہ بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ کافی زیادہ علاج چلتا رہا، مگر یہ اندیکھا دشمن اس فیملی کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ایلینا آخرکار موت کے منہ میں چلی گئی۔ لیکن یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا۔ اس افسوس واقعہ کو ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ ایلینا کا چھوٹا بھائی بھی، جس کی اس وقت عمر صرف 16 سال تھی، بلڈ کینسر کا شکار ہو گیا۔ اس کی بیماری ایلینا سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھی اور یہ بھی ایک دن اچانک مر گیا۔ یہ فیملی ابھی ان دونوں بچوں کے غم سے نکلی بھی نہیں تھی کہ ان کی ماں بھی پراسرار طور پر اسی بیماری لیوکیمیا کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ اس خبر نے پورے یوکرین کو غمزدہ اور پریشان کر کے رکھ دیا تھا، لیکن ڈاکٹرز کو اب بھی ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخرکار یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں اس بات کے ثبوت انتہائی کم تھے کہ بلڈ کینسر ایک ٹرانسفر ہونے والی بیماری ہے۔ لیکن پھر بھی یوکرین کے ڈاکٹرز نے اس کو ایک فیملی جینیٹکس کا مسئلہ قرار دے کر کیس بند کر دیا۔ جنہوں نے بھی اس واقعے کے بارے میں سنا وہ انتہائی تشویش میں چلے گئے کہ یہ کیس اتنا سمپل نہیں ہے جتنا دکھائی دیتا ہے۔ ان 2-3 سالوں میں ایلینا کی فیملی کے ساتھ ملنے کے لیے اپارٹمنٹ 85 میں آنے والے کئی لوگ بھی مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوئے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی لیے اپارٹمنٹ 85 کو یوکرین میں اب ایک نیا نام ملنے لگا تھا اور وہ تھا دی کرسڈ اپارٹمنٹ۔ دوسری طرف پولیس اپارٹمنٹ 85 کے بارے میں ہونے والی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لے رہی تھی۔ جیسے ہی کچھ دنوں میں ایلینا کی فیملی نے اپارٹمنٹ 85 کو چھوڑا، سٹی کونسل نے اس خالی مگر پراسرار گھر میں نئی فیملی کو شفٹ کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ ہسٹری میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ فیملی اس اپارٹمنٹ میں کس ڈیٹ کو شفٹ ہوئی، لیکن اس بات کا کافی زیادہ خطرہ تھا کہ ان کی قسمت بھی یہاں رہنے والے پہلے لوگوں جیسے ہونے والی تھی، کیونکہ موت کا سایہ اب بھی اپارٹمنٹ 85 میں اپنا اگلا شکار ڈھونڈنے کے لیے بےتاب تھا۔ کئی مہینوں تک تو سب کچھ نارمل چل رہا تھا، مگر یہ آسیب اپنا اثر کرنے میں وقت ضرور لیتی تھی اور ایسا ہی ہوا۔ 1987 میں اس خاندان کا سب سے بڑا بیٹا شدید بیمار رہنے لگا اور کچھ ہی دنوں میں انتہائی تکلیف کی حالت میں موت کے منہ میں چلا گیا۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جس وقت یہ لوگ اپنے بڑے بیٹے کے آخری رسومات ادا کر رہے تھے، اسی وقت ان کا چھوٹا بیٹا بھی ہاسپٹل میں اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا اور اس کی بیماری بھی کچھ الگ نہیں بلکہ بلڈ کینسر ہی تھی۔ ان دونوں بچوں کے باپ کو اب اس اپارٹمنٹ پر شک ہونے لگا تھا کہ آخرکار 2 فیملیز کے ساتھ ایک جیسے واقعات کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس نے ان تمام مرنے والے لوگوں کی میڈیکل رپورٹس کی ایک فائل بنائی اور اس کیس کو لے کر عدالت پہنچ گیا۔ اس شخص نے گورنمنٹ سے اپارٹمنٹ 85 کی انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر دیا، لیکن جس طرح ہر سرکاری کام کو ہونے میں وقت لگتا ہے، اس کیس کو بھی ہائر اتھارٹیز تک پہنچنے میں پورے 2 سال لگے۔ پھر آتا ہے سال 1989 اور ریڈیولوجسٹ کی ایک ٹیم آخرکار ریڈیشن میٹرز کے ساتھ اپارٹمنٹ 85 میں داخل ہوئی ریڈیشن لیولز اور ایئر سیمپلز لینے کے لیے۔ انویسٹیگیشن ٹیم ابھی دروازے سے داخل بھی نہیں ہوئی تھی کہ میٹر زور زور سے بیپ کرنے لگا۔ انہیں کوریڈور میں نارمل سے بھی 10 گنا زیادہ ریڈیشن ریکارڈ ہونے لگا۔ یہ ریڈیشن انسانی باڈی کے لیے اتنی زیادہ تھی کہ اس ٹیم کو سول ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز واپس جانا پڑا سیفٹی سوٹس لینے کے لیے۔ ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کا سامنا کس قدر خطرناک اور زیادہ ریڈیشن سے ہونے والا ہے۔ یہ لوگ جیسے جیسے بچوں کے کمرے کے قریب پہنچنے لگے، ریڈیشن لیولز میں اضافہ ہونے لگا۔ انویسٹیگیشن ٹیم کو شدید حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب ان کے آگے اس روم میں اتنے سارے کینسر کیسز کا سیکرٹ سامنے آنے لگا۔
ہائیسٹ لیول آف ریڈیشن کچھ سال پہلے مرنے والے لڑکے کے بیڈ کے بالکل ساتھ والی دیوار سے آ رہی تھی۔ دیوار سے صرف 1 میٹر کی دوری پر 150 میٹر کی نیڈل اچانک 200 رونگٹنز کراس کر گئی۔ یہاں آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کی جان لینے کے لیے 1 منٹ میں 400 رونگٹنز آف ریڈیشن ہی کافی ہوتی ہے، اور اس سے موت ایک ہی لمحے میں نہیں ہوتی بلکہ انسان تڑپ تڑپ کر کئی ہفتوں میں موت کی طرف بڑھتا ہے۔ اس مسٹیریس دیوار کو ڈھونڈنے کے بعد اب یہ سوال انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے تھا کہ ایسا کیا ہے جو 4 لوگوں کی موت کا سبب بنا، اور یہ خطرناک چیز آخرکار اس دیوار تک پہنچی کیسے۔ اسی لیے اس دیوار کو توڑنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن اس سے پہلے ریڈیشن سے بچنے کے لیے پوری دیوار کو لیڈ کے پلیٹوں سے ڈھک دیا گیا، کیونکہ لیڈ میٹل میں ریڈیشن دوسری طرف کراس نہیں ہو سکتی۔ دیوار کو ہٹا کر ایک ٹرک میں ڈالا گیا جس کے ڈرائیور نے بھی لیڈ سے بنا ہوا سیفٹی سوٹ پہن رکھا تھا، اور اس کی مزید فورینسک انویسٹیگیشن کییو انسٹی ٹیوٹ آف نیوکلیئر ریسرچ میں ہونی تھی۔ اپارٹمنٹ 85 میں دوبارہ ریڈیشن ٹیسٹ کیے گئے اور سائنٹسٹ نکولائی سیفچنکو کے مطابق بلڈنگ کے اندر اور باہر ریڈیشن لیولز نارمل ہو چکے تھے۔ یہ بات اب ثابت ہو گئی تھی کہ ان تمام مسٹیریس ڈیتھس کی وجہ یہ دیوار ہی تھی۔ ان 4 لوگوں کے علاوہ 17 لوگ اور بھی ایسے تھے جو اس عرصے میں اس بلڈنگ کے ارد گرد رہتے ہوئے پراسرار طور پر مر گئے تھے۔ شاید ان کے موت کی وجہ بھی اپارٹمنٹ 85 سے نکلنے والی ریڈیشن ہی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں کی موت کا سبب بننے والے اس روم کی دیوار میں ایسا کیا تھا جس سے 10 سال تک جان لیوا ریڈیشنز نکلتی رہی۔ اس کے جواب میں رشین ریسرچرز نے انویسٹیگیشن کمیٹی کے سامنے یہ 2 تھیوریز پیش کی تھی۔ پہلی تھیوری تو یہ تھی کہ کسی طریقے سے کوبالٹ 60 ایک ایسا ریڈیو ایکٹیو مٹیریل جو نیوکلیئر ری ایکشنز میں بنتا ہے اس دیوار تک پہنچ گیا ہوگا، لیکن کوبالٹ 60 کی ہاف لائف 5.3 ایئرز ہوتی ہے، یعنی 5.3 ایئرز میں اس کی ریڈیشن آدھی سے زیادہ ختم ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف اپارٹمنٹ 85 کو بنے ہوئے 9 سال ہو گئے تھے۔ اتنے عرصے میں دیوار کی ریڈیشن کو ختم یا کم از کم آدھا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میٹر پر ریڈیشن لیول اب بھی بہت زیادہ تھا۔ اسی وجہ سے سائنٹسٹ کا شک ایک دوسرے نیوکلیئر ایلیمنٹ کی طرف گیا، اور وہ تھا سیسیم 137، ایک ایسا ریڈیو ایکٹیو مٹیریل جس کی گیما ریز ایکس رے سے بھی 4 گنا زیادہ پاورفل ہوتی ہیں۔ سیسیم 137 کی ہاف لائف 30 سال ہوتی ہے، اور اپارٹمنٹ 85 سے نکلنے والی ریڈیشن سیسیم 137 سے ہی میچ کر رہی تھی۔ اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے کییو انسٹیٹیوٹ میں دیوار کی سکیننگ کی گئی، اور سائنٹسٹ کو اس وقت حیرت کا جھٹکا لگا جب دیوار کے اندر سے ایک 8 ملی میٹر کا کیپسول کنکریٹ سے برآمد ہوا۔ یہ کیپسول سیسیم 137 سے ہی بنا تھا۔ اس کیپسول کے اوپر ایک خاص سیریل نمبر لکھا ہوا تھا۔ اس سیریل نمبر کو ٹریس کیا گیا، اور سائنٹسٹ کے پاس جو لوکیشن آئی وہ تھی 1970 کی ڈونیسک ریجن یوکرین کی ایک مائننگ سائٹ۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ ریڈیو ایکٹیو کیپسول اس مائن سے اپارٹمنٹ 85 کی دیوار تک کیسے پہنچا۔ 1970s کے نیوز پیپر کے مطابق یہاں پر مائننگ کے دوران ایک حادثہ پیش آیا تھا جس نے 10 سال بعد جا کر ایلینا کی فیملی کے ساتھ ساتھ 17 لوگوں کی جان لی۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ مائننگ میں زیر زمین موجود منرلز کی کوانٹٹی کو چیک کرنے کے لیے انجینئرز ایک ڈیوائس یوز کرتے ہیں جسے ڈینسو میٹر کہا جاتا ہے، اور اس ڈینسو میٹر کے اندر ایک ہائیلی ریڈیو ایکٹیو سیسیم 137 کا کیپسول لگا ہوتا ہے، جو کہ حادثاتی طور پر 1970 میں مائننگ کے دوران ڈینسو میٹر سے نکل کر گم ہو گیا تھا۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے ایمرجنسی سرچ آپریشن کیا گیا، لیکن اس کا ملنا ناممکن تھا، اور اس آپریشن کو 1 ہفتے بعد بند کر دیا گیا۔ اس واقعے سے 10 سال بعد اپارٹمنٹ 85 کی کنسٹرکشن شروع ہوئی، اور اپارٹمنٹ کے لیے جو بلڈنگ مٹیریل تھا وہ اسی مائن سے جا رہا تھا۔ اسی مٹیریل کے بیچ سیسیم 137 کا یہ کیپسول اپارٹمنٹ 85 بلڈنگ نمبر 7 کی دیوار تک پہنچ گیا، جس کی ریڈیشن کنکریٹ کے دیوار کے اندر سے بھی اتنی زیادہ تھی کہ اس سے 21 لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ آج سے 1 سال پہلے جنوری 2023 میں آسٹریلیا کو بھی ایک ایسے ایمرجنسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آسٹریلیا کے مغربی کنارے کے 870 کلومیٹر لمبے ہائی وے پر میئرنگ ڈیوائس میں یوز ہونے والا ایک ہائیلی ریڈیو ایکٹیو کیپسول گم ہو گیا تھا۔ دراصل اس ڈیوائس کو ریپیئر کے لیے نیومن سٹی سے پرتھ لے جایا جا رہا تھا، لیکن پرتھ پہنچنے پر جب ڈیوائس کو کھولا گیا تو اس کی پروٹیکٹیو سیل ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس کے اندر سے یہ نیوکلیئر کیپسول غائب تھا۔ انویسٹیگیشن ٹیم کو یہ خطرہ تھا کہ یہ کیپسول کہیں کسی گاڑی کے ٹائر میں نہ پھنس جائے،
اور بڑے عرصے تک اس گاڑی میں سفر کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی اپارٹمنٹ 85 جیسے حادثات ہونے کا خطرہ تھا، لیکن یہ سرچ آپریشن جلد ہی ختم کر دیا گیا جب یہ جان لیوا سیسیم 137 کیپسول ایک ایسی کار کے پاس سے ملا جس میں ریڈیشن ڈیٹیکشن سسٹم لگا ہوا تھا۔ اگر آپ کے مائنڈ میں نیوکلیئر ریڈیشن سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ یہ کیس آپ کو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسے مسٹیریس کیسز کے بارے میں جاننے کے لیے کمپلیکس ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔